اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع متع کے بارے میں ایک چھوٹی سی وضاحت جو ہے وہ کرنا ہے کہ عام طور پہ بلکہ روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متع کو حرام قرار دے دیا اور اس پہ پابندی بھی لگا دی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو اجازت دی تھی اور اس پہ اس کی امتناع کا کوئی حکم جو ہے وہ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اس کو روک دیا جائے۔ تحریم متع کی جو بات ہے وہ اور حضرت عمر کی ممانعت متع کی حقیقت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ کا اختلاف یا رائے کا پہاڑ بنا دیا گیا ہے، اور وہ بھی محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ، نہ اس پہ مکتب تشیع کے لوگوں نے ٹھنڈے دل سے غور کیا ہے اور نہ ہی مکتب اہل سنت کے برادران نے یعنی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں متع سے ممانعت فرمائی اور انتہائی تاکید کے ساتھ اسے ناجائز قرار دیا، لیکن اس ممانعت و تحریم کی شان نزول میں بھی علماء کا نقطہ خیال متحد نہیں ہے، بلکہ مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی روایت صحیح مسلم سے، جو کہ مطبوع دہلی جلد 1 صفحہ 451 سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ہم برابر ایک مٹھی بھر خرما اور آٹے کے عوض میں متع کرتے رہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ممانعت کی، یعنی کہ رسول اللہ کے دور مبارکہ میں اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم یہ کرتے رہے، جب کہ حضرت عمر نے اس سے ممانعت کی عمر بن حریث کے واقعہ میں۔ ابو زبیر قال سمیت جابر ابن عبداللہ یقول تم و دقیق الایام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر حتی نہی عنہ عمر فی شان عمر
ابن حریث۔ عمر ابن حریث کا واقعہ کیا تھا اس کا پتہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد 9 صفحہ 137 پہ دیا ہے۔ ملاحظہ ہو قضیت عمر بن حریث اخرجہا عبد الرزاق فی مصنفہ بہذا الاسناد عن جابر قال قدم عمر بن حریث الکوفۃ فاستمت بمولات فاتى بها عمر حبلا فسألہ فاعترف قال فذلك حين نهى عنها عمر۔ کہتے ہیں کہ عمر بن حریث کے قصہ کو عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جابر سے کہ عمر بن حریث کوفہ میں آئے اور انہوں نے ایک کنیز سے متع کیا۔ اس کنیز کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا درا حالے کہ وہ حاملہ تھی۔ حضرت عمر نے عمر بن حریث سے دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ حضرت عمر نے متع سے ممانعت فرمائی۔ دوسری روایت موطا امام مالک بن انس مطبوعہ مصر 1339 ہجری جلد 2 صفحہ 30 سے اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ عمر بن زبیر کی روایت ہے کہ خولہ بنت حکیم حضرت عمر کے پاس آئیں اور بیان کیا کہ ربیعہ ابن امیہ نے ایک کم سن لڑکی سے متع کیا ہے اور وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر پریشان ہو گئے اور گھبراہٹ میں اپنی چادر زمین پر کھینچتے ہوئے باہر آئے اور کہا کہ ایسا ہوتا ہے متع؟ اگر پہلے سے میں ممانعت کر چکا ہوتا تو یقیناً عمر ابن حریث کو میں سنسار کرنے کا حکم دے دیتا۔ اسی حوالے سے کنز الاعمال جلد 8 صفحہ 293 اور جمع الفوائد از شیخ محمد بن سلیمان سوسی رودانی جلد 1 صفحہ 222 میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ اب تیسری روایت جو ہے وہ فتح الباری حافظ ابن حجر جلد 9 صفحہ 138 سے میں پیش کر رہا ہوں کہ طاؤس کی روایت ہے کہ ابن عباس سے حضرت یعنی طاؤس نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت کیا کہ حضرت عمر کے خیال کو متع کی نسبت جو پریشان کیا وہ ایک عورت ام عراقہ نے پریشان کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ جب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے سلمہ بن امیہ نے متع کیا ہے۔ دوسری روایت میں سلمہ کی بجائے معبد بن امیہ کا نام ہے۔ اور اصحابہ فی معرفت الصحابہ مطبوعہ مصر جلد 2 صفحہ 63 میں یہ لکھا ہے کہ سلمہ بن امیہ نے متع کیا حکیم ابن امیہ اسلمی کی کنیز سلمہ سے اور اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ ابن بکلبی اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ خبر حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے متع سے ممانعت فرما دی۔ سامعین، ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متع کی ممانعت کسی خاص ناگوار اور غیر مناسب صورتحال کی بنا پر تھی جو حضرت عمر کی نظر میں اچھی معلوم نہ ہوئی۔ مثلاً یہ کہ ربیعہ بن امیہ نے جو ایک معمر و سن رسیدہ آدمی تھے ایک کم سن لڑکی سے متع کیا اور اسے حمل ٹھہر گیا۔ خولہ بنت حکیم نے اس کا تذکرہ حضرت عمر سے کیا اور انہوں نے اس کی ممانعت کر دی۔ سلمہ بن امیہ نے متع کیا اور اولاد جو ہوئی تو اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔
ان ناگوار صورتوں سے متاثر ہو کر حضرت عمر نے متع سے ممانعت کی اور عام اعلان کر دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا یعنی متع کا مرتکب ہوگا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ عام افراد نے اس کو متع کی تحریم شرعی کا مترادف قرار دے دیا، یعنی کہ حضرت عمر نے اس کو شرعی طور پر حرام قرار دیا ہے، جس سے ایک عظیم فتنہ اور اختلاف کا دروازہ کھل گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ صورتحال ایسی حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتی۔ پھر حضرت عمر کے الفاظ جو اس سلسلہ میں نقل ہوئے، انہوں نے عام افراد کے فہم و خیال کی بنا پر فتنہ و فساد کے شعلوں کو ہوا دے دی اور زیادہ دشواریوں کا باعث ہو گئے، اس لیے کہ موصوف کے الفاظ میں صاف صاف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں متع کی حلیت کا اقرار اور اپنی جانب سے اسے ممانعت و انکار کی تصریح ہے۔ ملاحظہ ہو کنز العمال مطبوعہ حیدرآباد جلد 8 صفحہ 293 سے روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ عمر قال مطاعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا عنہما وعاقب علیہما مطاعت النساء و مطاعت الحج۔ حضرت عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا 2 قسم کے متع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں موجود تھے، یعنی ہوتے تھے۔ میں ان دونوں سے ممانعت کرتا ہوں، میں ان دونوں کو روک رہا ہوں، ایک مطاعت النساء اور دوسرے مطاعت الحج۔ اس روایت کی ابو صالح کاتب لیث سمرقندی اور لحادی نے بھی تخریج کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ کو یعنی کہ اسی حوالے سے ہی جو صفحہ نمبر 394 پہ نقل ہے کہ ان ابی قلابہ ان عمر قال مطاعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا انہا عنہما واضرب فیہما، کہ ابو قلابہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا 2 قسم کے متع جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھے، ہوتے تھے، میں ان سے ممانعت کرتا ہوں اور ان کے کرنے والوں کو سزا دوں گا، ماروں گا۔ اور اس روایت کی طبری نے تہذیب الاثار میں اور ابن عساکر نے بھی تخریج کی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے جلد 3 مطبوعہ مصر کے صفحہ 195 پہ روایت کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال فی خطبتہ مطاعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا انہا عنہما وعاقب علیہما، کہ حضرت عمر نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ 2 قسم کے متع عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے، میں ان کی ممانعت میں کرتا ہوں اور ان کے اوپر بس سزا دوں گا۔ زاد المعاد علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 243 میں ہے قال مطاعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا انہا عنہما مطاعت النساء و مطاعت الحج۔ اور علامہ وطوشی نے شرح تجرید میں لکھا ہے کہ حضرت عمر ممبر پر گئے اور کہا کہ 3 باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھیں، میں ان سے ممانعت کرتا ہوں اور انہیں ناجائز قرار دیتا ہوں اور ان پر سزا دوں گا، مطاعت النساء، مطاعت الحج اور اذان میں حی علی خیر العمل کا جملہ۔
اب آتے ہیں ہم اپنی گفتگو کے اصل موضوع اور مقصد کی طرف کہ حضرات شیعہ جنہیں مذہبی حیثیت سے حضرت عمر کے ساتھ کوئی حسن ظن نہیں تھا، اور اس لیے وہ ان کے الفاظ میں خواہ مخواہ کسی صحیح تعویل کی تلاش کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے، تو انہوں نے ان الفاظ کو ان کے ظاہری معنی کے لباس میں رکھ کر حضرت عمر کے خلاف ایک حربہ کی صورت سے استعمال کیا، اور یہ دکھانا چاہا کہ وہ کس طرح وہ اپنے ذاتی رائے اور خیال کے مقابلہ میں حکم خدا اور رسول کو پامال کر دیا کرتے تھے، جبکہ حضرات اہل سنت نے بھی مذکورہ بالا الفاظ کے سوائے اس کے کچھ معنی اور نہیں سمجھے تھے کہ متع جائز تھا اور میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئے برادران اہل سنت، اور انہیں حضرت عمر کی مذہبی جلالت کو اور مذہبی مقام و مرتبہ کو محفوظ رکھنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ متع کو زمانہ رسول ہی میں ممنوع و محرم ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیں، اور یہ کہیں کہ وہ ایک وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مباح تھا، جائز تھا، لیکن اس کے بعد حرام ہو گیا، اور حضرت عمر نے اس کی حرمت کو ظاہر کیا، نہ یہ کہ در حقیقت حرام کرنے کے باعث وہی ہوں۔ اس طرح متع کی حلیت کا قائل ہو جانا حضرت عمر کے ساتھ عقیدت مندی کے خلاف، بلکہ ان پر بدعت و تراشی و شریعت سازی کا الزام عائد کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسئلہ میں علماء کے سنجیدگی و تدبر نے پوری رہنمائی نہیں کی ہے، اور مناظرہ کے ذوق و شوق اور جوش و خروش نے ان کو حقیقت امر پر غور کرنے کا پورا موقع نہیں دیا ہے، ورنہ اس مسئلہ میں اتنی طوالت ہوتی اور نہ یہ شیعہ و سنی کے مابین ایک عظیم مارکہ کارزار قرار پا سکتا تھا۔ اب آپ نے میری اگلی گفتگو کو تھوڑا سا تحمل اور غور و فکر سے توجہ سے سننا ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ جمہور مسلمین نے خلافت کو حکومت و سلطنت کے معنی میں قرار دے کر اس میں مذہبیت کے ساتھ ساتھ سیاست و انتقام کا اہم عنصر بھی کار فرما قرار دیا ہے، اور اس لیے ان احکام کو جو ادارہ سلطنت سے ہوتے ہیں، جو ریاست کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک فقیہ و حاکم و شرعی کے احکام کی طرف صرف فتوی و شرعی کی حیثیت میں محدود سمجھنا نقطۂ نظر کی فہم کی سخت بہترین غلطی کا ارتکاب کرنا ہے۔ اسی بنا پر ان تمام خلافت کے ادوار میں مفتیانوں قضات کی جماعت خود مرکز خلافت کے اندر ایک مستقل حیثیت رکھتی تھی، جن کے احکام خالص و شرعی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ اختیار و حدود سلطنت میں تصادم و دست اندازی کی حدود کی سطح سے بلند تھے۔ احکام بشریہ میں جو ضرورت ہوتی تھی تو خلفائے وقت بھی اسی جماعت ارباب علم و فتویٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے، جیسا کہ علامہ فضل اللہ بن روز بہان شیرازی نے اپنی کتاب ابطال الباطل میں اس امر کے متعلق کہ صحابہ اور بالخصوص حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل شرعیہ میں حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ صحابہ کا رجوع کرنا ان کی طرف مسائل میں بعید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ کے اندر مفتی کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام، اور مفتی کی طرف رجوع کرنا وہ مستفتیوں کا فرض ہے کہ جو فتویٰ جاننا چاہتے ہوں، اور حضرت عمر کا رجوع کرنا ان کی طرف ویسا ہی ہے جیسا حکام اور پابند وشرع سلاطین علماء ملت کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ بے شک ابتدا کے فرما روایان سلطنت و ریاست یعنی خلفائے راشدین چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور حضرت کے مدرسہ فیض کے با اختلاف مراتب تعلیم یافتہ تھے، صحبت یافتہ تھے، فیض یافتہ تھے، اسی لیے کچھ نہ کچھ احکام شرعیہ میں وہ خود ذاتی معلومات بھی رکھتے تھے، اور اکثر احکام شرعیہ میں بحیثیت راوی یہ حدیث احکام بھی بیان کر دیا کرتے تھے، لیکن اکثر حکام اور اکثر جو مسائل تھے، اکثر احکام ان کے یہ نوعیت نہ رکھتے تھے، بلکہ انتظامی حیثیت سے بحیثیت ایک حاکم و مدبر کے وہ ان احکامات کا اجرا کیا کرتے تھے جن کو حکم شرعی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ایک حکم جاری کر رہے ہیں تو وہ اپنے حاکم کی حیثیت سے وہ حکم جاری کر رہے ہیں، وہ ایک حاکم شرعی کی حیثیت سے نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے اس کی نوعیت جو تھی وہ مختلف ہوتی تھی، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی براہ راست لنک جو ہے وہ نہیں بنتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ حکام و سلاطین کی جانب سے اکثر احکام قیود سیاسی و انتظامی حیثیت سے صادر ہوا کرتے تھے، جن کی پابندی رعیت کے اوپر اصول اجتماع و تمدن کے تحت میں لازمی ہوتی تھی، لیکن یعنی کہ ریاست کے حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کے جاری کردہ احکام پہ جو عامت الناس تھے، جو رعایا تھی، وہ ان کے احکام پر عمل کرنے کی پابند ہوتی تھی، لیکن اس سے کسی شے کے حکم شرعی پر اثر نہیں پڑ جاتا، اور نہ حکام ہی کا یہ مقصد و منشا ہوتا تھا کہ وہ اس کے ذریعہ سے وہ کسی حکم کی شرعی حیثیت میں تغیر و تبدل پیدا کریں۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک ریاست کی طرف سے ایک یعنی کہ حکم جو ہے وہ جاری ہے اور قانون کا حصہ ہے کہ جو مرد ہے وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے، اپنی پہلی زوجہ سے دوسری شادی کرنے کی اجازت لینے کا پابند ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو پابندی ہے یہ شریعت نے تو اس پہ عائد نہیں کی، شریعت کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے وہ دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہے، لیکن جو ریاست ہے، جس ریاست کا وہ شہری ہے، جس ریاست میں وہ رہ رہا ہے، وہ ریاست اپنے طور پہ ایک انتظامی حکم کے تحت، ایک ریاستی یعنی کہ آرڈر کے تحت اس پہ یہ پابندی عائد کر رہی ہے، اور وہ پابند وہ اس یعنی کہ حکم کی تعمیل کرنے کا پابند ہے۔
یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کو یہاں پہ ہم آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، اس کو حکم شرعی کی شکست و ریخت سے کیا تعلق کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک کے زمانے میں 2 مترائے تھے، میں ان کو روک رہا ہوں، میں ان کی ممانعت کا حکم جو ہے وہ جاری کر رہا ہوں۔ اب یعنی جتنی بھی روایتیں ہم نے اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا پہلا جملہ ہی ساری حقیقت کو، ساری صورتحال کو یعنی کہ واضح کر رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے اور حیرت ہے کہ بڑے بڑے جید علماء کرام اور مفسرین اور اسکالرز نے اور مناظرہ بازو نے بھی اس جملے کی، ابتدائی جملے کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھا ہی نہیں یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جب حضرت عمر یہ واشگاف الفاظ میں برملا طور پہ بلند آہنگ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 مترائے تھے، میں ان کو روک رہا ہوں، میں ان سے اب میں یعنی منع کر رہا ہوں، اور اگر کسی نے کیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ یعنی کہ وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ شرع اسلامی اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اس کا جواز موجود ہے، قرآن و سنت سے یہ جائز ہے، لیکن میں اس کو روک رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا و رسول کے حکم سے بغاوت میں کر رہا ہوں، نہیں، یہ جائز تھے، جائز ہیں، لیکن وقتی طور پہ مختلف صورتحال کے تقاضے کے مطابق کہ جو اس وقت معاشرے میں اس چیز سے خرابیاں پیدا یعنی ہو رہی ہیں، ان خرابیوں سے بچنے کے لیے میں اس پہ پابندی میں بھی لگا رہا ہوں۔ یعنی کہ حضرت عمر اس قرآن و سنت کے حکم کو چیلنج نہیں کر رہے، سمجھیں، وہ اس کو پہلے جملے میں ہی تسلیم کر رہے ہیں اس کی اتھارٹی کو، لیکن یعنی آگے چل کے وہ ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے اور وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معاشرتی اور سماجی خرابیوں کے تدارک کے لیے وقتی طور پہ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، اور بطور حاکم یہ ان کی ڈسکریشن تھی، یہ ان کی ڈومین تھی، وہ یہ کر سکتے تھے۔ بے شک یعنی کہ اس کو حکم شرعی کی شکست و ریخت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اجتماعی حیثیت سے مفاسد و خطرات کی موجب ہے، اس لیے انتظامی حیثیت سے وہ ممنوع ہے اور قابل سزا ہے۔ بے شک اگر وہ شے باعتبار حکم شرعی کے واجب یا حرام ہو یا ایک فریضہ مذہبی و عبادت کی حیثیت رکھتی ہو تو یقیناً اس انتظامی حکم کے خلاف رعیت کو احتجاج کا حق حاصل ہوگا، وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ گورنمنٹ نے حکم شرعی کو بدل دیا، بلکہ اس بنا پر کہ اس کا حکم فریضہ مذہبی میں دخل اندازی کا باعث ہے اور لوگوں کو ان کے مذہبی عبادات کی بجاوری میں سد رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز بحیثیت شرع مباح ہے، نہ اس کے فعل پر انسان مجبور ہے اور نہ اس کے ترک پر
تو وہ اگر کچھ مخصوص مسالے کی بنیاد پر، مخصوص وجوہات اور مصلحتوں کی بنیاد پر بعض اوقات اس پہ پابندی لگا دی جائے تو بحیثیت قوانین اجتماعی ان احکام کا ہمیں پابند ہونا پڑے گا اس وقت تک جب تک اس حکومت کی فرما برداری کا جوا گردن میں ہے اور اس سے نجات حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جب وہ حکومت ختم ہو جائے گی تو وہ حکم آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ اب وہ نکاح، دوسرے نکاح کرنے کے لیے، دوسری شادی کرنے کے لیے جو پہلی بیوی سے اجازت کی پابندی ہے، یعنی اس سے وہ اسی بھی صورت میں یہ جواز اپنا رکھتی ہے کہ یہ ایک ریاستی ایک آرڈر ہے۔ تو جو ایسا حکم ہے وہ بسا اوقات واجب کے حدود میں بھی داخل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کی ممانعت مداخلت فی الدین بھی ہوتی ہے۔ حکام و سلاطین کے یہاں اس قسم کے انتظامی احکام کی کمی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ انتظام و سیاست کے لیے اس قسم کے احکام ناگزیر ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں۔ غور کیا جائے تو حضرت عمر کے ممانعت متع کی نوعیت یہی تھی۔ ان کا یہ کہنا کہ انا انہا و عاقب علیہما یا احرمہا، تو کسی بیان نے حکم شرعی کی حیثیت نہیں رکھتا یہ حکم، بلکہ وہ صرف ایک انتظامی حکم ہے جو وقتی و ہنگامی مسالے کی بنیاد پر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس خیال کا سد باب کرنے کے لیے کہ وہ متع کے حکم شرعی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس میں تغیر و تبدل کرنا چاہتے ہیں، اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے، اس غلط فہمی کو مٹانے کے لیے کتنے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں قسم کے متع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جائز تھے۔ اب یہی جملہ ساری غلط فہمی کو دور کر رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بحیثیت حکم شرعی وہ متع کی اباحیت و حلیت کا اعتراف رکھتے تھے، وہ متع کو مباح اور حلال سمجھتے تھے، وہ متع کے جواز کے قائل تھے، اور گویا بآواز بلند اعلان کر رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں متع کو حرام سمجھتا ہوں اور ناجائز جانتا ہوں، وہ بحیثیت حکم شرع حلال و جائز ہے، لیکن میں بحیثیت حاکم میں وقت اور منتظم اعلیٰ اپنے اختیارات خصوصی کی بنا پر اسے تمہارے لیے ممنوع قرار دیتا ہوں، اور اس کے مخالفت کرنے کی صورت میں تم سزا کے مرتکب ٹھہرو گے۔ اب یعنی انہوں نے یہ خیال خود یہ کہہ کر کہ متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ، اس غلط فہمی کا سد باب کر دیا تھا کہ اس تحریم سے مراد تحریم شرعی ہے، نہیں، اس لیے کہ رسالت مآب کے زمانہ کے ثابت شدہ حلال کو کس کی طاقت ہے، کس میں یہ جرأت ہے، کس کی یہ اتنی حیثیت ہے کہ جو شرعی حیثیت سے حرام کر سکے، یعنی کہ حلال محمد کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا اور حرام محمد کو کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا، یعنی حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایسے خوش عقیدہ اشخاص بھی آئیں گے جو انہیں حلال و شرعی کے حرام کرنے کا حقدار ٹھہرا دیں گے اور ان کو یہ کرنے کا با اختیار سمجھ لیں گے، اور اس طرح ان کی تحریم کو تحریم شرعی کا مترادف اور حکم شرع کا ناسخ ٹھہرا دیں گے،
جس کا تذکرہ زاد المعاد ابن قیم کی عبارت سے گزر چکا، یا بعض ایسے سادہ لوگ معتقد ہوں گے کہ جو انہی کے قول کو بخیال خود حمایت کرنے کے لیے خود انہی کی گواہی کانا تعالی عہد رسول اللہ کو مسترد کر دیں گے اور حدیث و روایات کے ساختہ و پرداختہ الفاظ و معانی کے ساتھ اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی میں حرام سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے متعلق کسی فریق کا کچھ بھی عقیدہ ہو، لیکن اس میں تو وہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام کے نام لیوا تھے، مسلمانوں کے حاکم تھے اور مسلمانوں کے برتے پر مسلمانوں کی بدولت ہی وہ حکومت کر رہے تھے۔ پھر اگر انہیں متع کو حرام شریف کرنا ہی منظور تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جنگ کی کیا ضرورت تھی کہ وہ رسالت مآب کے زمانہ میں تو مباح تھا، میں اس کو حرام میں قرار دے رہا۔ یقیناً ان کا یہ کہنا اسی لیے تھا کہ وہ اس کی شرعی اباحت کو، اس کے شرعی جواز کو، اس کی شرعی حلیت کو محفوظ کرتے ہوئے انتظامی حیثیت سے اس کو روک رہے تھے، ممنوع قرار دے رہے تھے، جس کا باعث بھی عام افراد کا اس جواز شرعی کے صرف میں، استعمال میں بے اعتدالی سے کام لینا تھا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تھا، جیسا کہ صحابہ کی روایت میں گزرا کہ سلمہ بن امیہ نے متع کیا لیکن جو اولاد اس سے پیدا ہوئی تو اس کا انکار کر دیا۔ حضرت عمر کو اس قسم کے طرز عمل کا سدباب کرنے کے لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ وہ متع کو ممنوع قرار دے دیں۔ بے شک اس امر میں یہ بات نظر انداز ہو گئی کہ اس طرح وہ مواقع جہاں متع ضروری ہو جاتا ہے اور شارح نے مصالح و اصرار کی بنا پر متع کی اجازت دی ہے، اس ممانعت کی زد میں آ کر عام افراد کے لیے انتہائی مشکل دشواری یا فعل حرام میں مبتلا ہونے کا باعث بھی یہ بات جو تھی بن سکتی ہے۔ لیکن یہ غلطی وہ ہے جو عدم عصمت کا نتیجہ ہے کہ چونکہ حضرت عمر حاکم تھے لیکن وہ معصوم حاکم نہیں تھے، وہ ایک حکم جاری کرتے ہوئے اس پہلو کو نظر انداز کر گئے، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں خطائے اجتہادی کی کافی گنجائش موجود ہے۔ اب اس کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں کہ اسی بنا پر حضرت علی علیہ السلام اور عبداللہ بن عباس و دیگر اصحاب نے اس ممانعت سے اپنے اختلاف رائے کا اظہار تو کیا، لیکن حضرت عمر کو بوقت ممانعت ٹوکنے کی یا ان کی زندگی میں اس سے عملی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام وہ تھے کہ برابر حضرت عمر کو مسائل فقہ میں متنبع کرتے رہتے تھے، اور حضرت عمر بھی کمال انصاف کی بنا پر یہ کہتے تھے کہ لا ابقانی اللہ بمازلتہ لیس فیہا ابو الحسن اور لولا علی لہلک عمر۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی باوجود اپنی کم سنی کے ایسی شخصیت تھے جن پر حضرت عمر کو کامل اعتماد تھا اور ان کی طرف مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب مخ مقیہ و شرح و قصیدہ حمزیہ مطبوعہ مصر 1207 ہجری صفحہ 227 اور 28 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا مقدم کرنا ابن عباس کو تمام سن رسیدہ بڑے بڑے مہاجرین و انصار پر، یعنی کہ بڑے بڑے مہاجرین انصار صحابہ پر حضرت عمر کا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی باوجود کم سنی کے ترجیح دینا یعنی اس لیے تھا کہ وہ ان کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ خدا ان کو فقیہ بنائے اور تعویل کی تعلیم فرمائے، وہ علوم ایسے پاتے تھے جو دیگر صحابہ کے پاس ان کو نظر نہ آتے تھے۔ لیکن ان حضرات نے یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ دونوں متع کی اہلیت کے قائل تھے، اس مسئلہ میں اختلاف رائے رکھنے کے باوجود یعنی کہ حضرت عمر کو اس مسئلہ میں نہ روکا اور نہ کوئی یعنی اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات عالم دین اور مفتی شرع ہونے کی حیثیت سے روکتے اور ٹوکتے تو اس وقت جب حضرت عمر کسی مسئلہ کے حکم شرعی سے واقف نہ ہوتے تھے اور اس میں دھوکہ کھاتے تھے، لیکن اس مسئلہ میں تو حضرت عمر شرعی حکم سے واقف تھے اور بخود اعلان کر رہے تھے کہ کانت مطاعتان علی عہد رسول اللہ۔ تو اب حکم شرعی کے بتلانے سے نتیجہ کیا تھا؟ ان کی ممانعت انتظامی حیثیت سے تھی، اور اس حیثیت سے ان حضرات کو کتنا ہی اختلاف رائے ہو اس میں اختلاف کرنا انتظامی امور میں مداخلت کی صورت رکھتا، جو ان حضرات کے اختیار کردہ مسلک کے خلاف تھا۔ حضرت عمر نے ممانعت کی اور ممانعت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سزا بھی مقرر کی، اور یہ کہا کہ جو شخص حکم عدولی کرے اسے سنگسار کیا جائے گا، حالانکہ شرعی احکام کی روح سے سنگسار کرنا، ایسے شخص کو سنگسار کرنے کی سزا دینا یعنی رجم کی سزا دینا درستی نہیں ہے۔ یہاں کر ان علماء کو کہنا پڑا کہ یہ سزا مقرر کیا جانا انتظامی حیثیت رکھتا تھا، بشری حیثیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اگر بشری حیثیت ہوتی تو اس کی سزا بھی بشری ہوتی۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی جلد 3 مطبوعہ مصر صفحہ 196 پہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ روایت میں بھی وارد ہوا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس کوئی ایسا شخص نہ لایا جائے گا جس نے کہ مطاع کیا ہو مگر یہ کہ میں اس کو سنگسار کروں گا، حالانکہ یقیناً سنگسار کرنا جائز نہیں ہے، باوجود اس کے صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اور جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ باطل کے اوپر اعتراض کرنے سے خاموش رہتے تھے۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بظاہر حضرت عمر نے بطور تحدید و سیاست و انتظام کہا تھا، اور انتظامی و سیاسی حیثیت سے اس قسم کے امور حاکم کے لیے جائز ہیں۔ اور علامہ نشاب پوری تفسیر غرائب القرآن مطبوعہ ایران صفحہ 421 میں لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا جو شخص مطاع کرے گا میں اسے سنگسار کروں گا، اور صحابہ نے اعتراض نہیں کیا باوجود یہ کہ سنگسار کرنا مطاع میں جائز نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ حضرت عمر نے بطور سیاست و انتظام کہا ہو اور حاکم کے لیے اس قسم کے انتظامی احکام جائز ہیں جبکہ مصلحت اس کی متقاضی ہو۔ پھر جب یہ جزا کہ جو مقرر کی تھی حکم شرعی کی حیثیت نہیں رکھتی اور بس انتظامی حیثیت رکھتی تھی، تو ممانعت کے متعلق کیا دلیل ہے کہ وہ بیان حکم شرعی کی حیثیت رکھتی تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ غلط فہمی تھی لوگوں کی کہ انہوں نے حضرت عمر کی جانب حرمت متع کے قول کو منسوب کر دیا، حالانکہ وہ اپنے بیان میں صاف اہلیت متع کی تصریح کر رہے ہیں، متع کے حلال ہونے کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ انتظامی ممانعت کو حرمت شرعی پر محمول کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے لینا ایک ایسی عظیم غلطی تھی کہ جس نے اختلافات کا عظیم سمندر موجزن کر دیا، اور متع کے ایسے معمولی اور شرعی مسئلہ کو مذہبی فرقہ وارانہ حیثیت کا رنگ دے کر اس کو مناظرانہ حرب و ضرب کی آماجگاہ بنا دیا۔ اب حقیقت حال جب کہ ہم نے آپ کے سامنے مثالوں سے اور
مستند دلیلوں سے اور مستند حوالوں سے واضح کر دی ہے، اور بالنقاب خفا کے تار تار ہو چکے ہیں۔ واقعیت آفتاب نیمروز کی صورت روشن ہو چکی ہے۔ میں اپنے پیارے بھائیوں کو بلاتا ہوں، برادران اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اب متع کے مسئلہ پر اثر نو غور فرمائیں۔ وہ یہ خیال ترک کر دیں کہ یہ شیعہ و سنی کی اختلاف کا مسئلہ ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ اس کو حضرت عمر نے حرام قرار دے دیا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر اس کے حلال ہونے کا، اس کے جائز ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شریعت رسول میں جائز و مباح ہے، پھر آخر اختلاف کی وجہ نزاع کا کوئی سبب۔ ناظرین اکرام، ہم نے اس معرکۃ الاراء مسئلے کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرنے کی اپنے طور پہ کوشش کی ہے، اور جو شیعہ اور سنی کے درمیان یعنی کہ یہ غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کوشش کو بار بار غور سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو یعنی کہ حقیقت ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو حق بات کہنے اور سننے اور حق بات پہ عمل کرنے اور حق کے ساتھ پوری قوت و توانائی کے ساتھ اور دل کی صدق و سچائی کی گہرائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔